اور میں ایک دعا عرض کرتا ہوں، اس کا تو معمول بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور خاص طور سے شب قدر کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ بڑی عظیم دعا ہے۔ مختصر ہے، یاد کرنے میں انشاءاللہ دشواری بھی نہیں ہوگی۔ وہ ہے اللہم اجعل لی عندک ولیجہ، اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفیٰ وحسن مآب۔ عجیب دعا ہے یہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کرو کہ اللہ مجھے اپنا ولیجہ بنا لیجئے۔ ولیجہ کس کو کہتے ہیں؟ ولیجہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے گھر میں جس کا کثرت سے آنا جانا ہو اور وہ اس کا رازدار بن گیا ہو اور اس کے گھر میں اس کا دخل بھی ہو، اس کو ولیجہ کہتے ہیں۔ جیسے خاص خاص لوگ ہوتے ہیں اپنے گھر میں آنے والے، ان کو کسی کے کوئی وقت ان کا قطعی نہیں، جب چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور گھر کے حالات سے باخبر بھی ہیں اور رازدار بھی ہیں اور اس گھر کے معاملات میں دخل بھی ہے ان کا۔ یہ ساری باتیں جب جمع ہو جاتی ہیں کسی شخص کے اندر تو اس کو کہتا ہے یہ میرا ولیجہ ہے، ولیجہ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ مجھے اپنا ولیجہ بنا لیجئے۔ کیا معنی؟ کہ ایسا بنا لیجئے کہ ہر وقت میں آپ کے بارگاہ میں آتا رہوں، ہر وقت آتا رہوں، ہر وقت آتا رہوں، آنا جانا میرا آپ کی بارگاہ میں رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی میں آپ کی بارگاہ میں موجود ہوں، اور چپ کے آپ سے اپنی حاجتیں کہتا رہوں، اور میرا دخل بن جائے کہ میں آپ سے جو بات کروں تو آپ اس کو اپنے فضل و کرم سے میرے لیے ثواب کا ذریعہ بنائیں، اس کو میری دعائیں قبول فرمائیں۔ یہ ساری باتیں آ گئی اس میں۔ اللہم اجعل لی عندک ولیجہ واجعل لی عندک زلفیٰ وحسن مآب۔ اے اللہ میرا اپنے ساتھ قرب مجھے عطا فرما دیجیے۔ اجعل لی عندک زلفیٰ، اے اللہ اپنے پاس مجھے تقرب عطا فرما دیجیے۔ وحسن مآب، اور آخری انجام، اچھا انجام مجھے عطا فرما دیجیے کہ میرا انجام اچھا ہو۔ روزانہ 5 منٹ فارغ کر کے نا، ایسے ٹائم پہ جب آپ کا ذہن بالکل فریش ہو، 5 منٹ بیٹھ کے آپ یہ سوچا کریں کہ بہت جلد ایک وقت آنے والا ہے میری لاش پھٹے پہ پڑی ہوئی ہوگی، مجھے کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ غسل دیا جا رہا ہوگا، اس کے بعد میری ناک میں روئیاں ٹھوسی بھی ہوں گی، میرے پاؤں کو رسی سے باندھا ہوا ہوگا، پھر کفن لپیٹ کے میرے گھر سے میرے جنازے کو، بولو بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا، اگر تکلیف ہو رہی ہے تو بہت معذرت میرے بھائی، آپ کہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہو یار، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی آپ بتاؤ پھٹے پہ لیٹنا ہے کہ نہیں لیٹ؟ قدیر بھائی، اچھا میں اپنا کہہ رہا ہوں، آپ نے دوسروں کو بھائی میں بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا۔ ایک دن میں نے بیان کیا بھائی میں مر جاؤں تو میری تصویریں نہ کھینچی جائیں، مردہ چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے، اسلام میں مردہ چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز۔ میں نے بیان کیا تھا بھائی میں مر جاؤں تو میری تصویریں نہ کھینچی جائیں میت کی حالت میں، لوگوں کے فینا تو بتاؤ مفتی صاحب آپ کیوں مر رہے ہیں؟ بھائی مریں گے، آج نہیں مرے تو کل مریں گے، کل نہیں تو پرسوں مریں گے، پرسوں نہیں تو ترسوں مریں گے، لازمی ہوگا بھائی یہ کام تو آپ بھی قدیر بھائی روزانہ 5 منٹ بیٹھ کے سوچا کریں آپ نے بھی پھٹے پہ لیٹنا ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، آپ نے بھی لیٹنا ہے، حضرت آپ نے بھی، بچے تم نے بھی لیٹنا ہے، اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ کرے ابھی لیٹو، تھوڑا ٹائم لگے تمہارے لیٹنے میں، لیکن لیٹنا بہرحال ہے۔ اس کے ابا نہ پکڑ لینا، مجھے بولا ابھی سے کیوں لیٹا رہے ہو بھائی، لیٹنا تو ہے مگر ابھی تھوڑی سی تو اس کی عمر ہے، تو لیٹنا ہے پھٹے پہ، تو سوچنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے کیا حال ہوگا بھائی، ہم دوسروں کو لٹا بھی رہے ہیں، ان کے جنازے بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ایک دن ایک ساتھی سے کہا یہاں ہمارے عیدی سینٹر یہاں قریب ہے، تو میں نے ساتھی سے کہا گاڑی روکو، عیدی سینٹر کے برف خانے میں چلتے ہیں۔ کئی دفعہ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں نا تو وہ جو بھی گاڑی چلا رہا ہوں بولتا ہوں یار روکو ذرا عیدی سینٹر کے برف، پوچھنے کا کیا ہو گیا خیریت، میں نے کہا یار وہاں جا کے لاشیں دیکھنی ہیں، برف خانے نا عیدی سینٹر میں لاشیں رکھی ہوئی ہیں ایسے مردے بالکل ہینڈسم اسمارٹ کڑک ہلتے ہی نہیں، وہ لوگ جو کبھی چین سے بیٹھتے ہی نہیں تھے اب ایسے اکڑے ہوئے ہیں کہ ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، ورنہ انسان تو ہلتا ہی رہتا ہے نا ہر وقت، چین سے کہاں بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا یار اس نے کہا مفتی صاحب خیریت دماغ خراب ہو گیا کیا کرنا ہے، میں نے کہا بھائی دیکھنا ہے، تھوڑا سا استحضار ہوگا کہ کل مفتی طارق مسعود صاحب تم نے بھی
अल्लाह बर्फ की सिलों पे ना लिटाए, हमें तमीज से जल्दी से दफन की तौफीक नसीब फरमा दे लवाई कीन को। लेकिन भारत लेटना तो है ना, तो कभी कभार ईदी सेंटर जाके ओरिजिनल सच्ची मुच्ची के मुर्दों को देखा करें अपनी आंखों से, बड़ी इबरत होती है। और फिर अपने बहरिया टाउन के प्लॉटों का बोलो ना भाई, सोचा करें, उससे टेंशन वक्ती तौर पे तो बढ़ेगी, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे डिप्रेशन की गोली खाओ ना, उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, मगर फिर आदमी रिलैक्स भी हो जाता है ना। तो ये डिप्रेशन की ऐसी टेंशन है, ऐसी गोली है कि वक्ती तौर पर तो आपकी डिप्रेशन को बढ़ाएगी, मगर हमेशा का सुकून अता कर देगी ये चीज। आप बोलोगे यार कोई बात नहीं है यार, जॉबलेस हूं तो क्या हो गया, इनसे तो फिर भी अच्छा हूं ना, ये तो लेटे हुए हैं फुटपाथ पे, मैं आराम से सो तो जाता हूं। फुटपाथ पे मैंने किसी को नहीं देखा कि जो सो ना रहा हो रात के वक्त। नरम गद्दों पे एयर कंडीशन रूम में तो बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनको नींद नहीं आती पूरी पूरी रात। फुटपाथ पे जो लेटने वाले हैं, जब भी किसी को जाके मैंने देखा है खराटे लेके मजे से सो रहा होगा, क्योंकि उसके पास चमन की गाड़ी बोलो भाई नहीं होती, लिहाजा वो टेंशन में ही नहीं होता, उसके पास कोई है ही नहीं, उसके पास कोई है ही नहीं ना, छीनने का गम ही नहीं। क्या फुटपाथ छीनोगे उससे भाई, उससे क्या फुटपाथ छीनोगे? वो क्या छीनने में सड़क पे जाके सो जाऊंगा, सोने के लिए तो कहीं भी आदमी जाके सो जाए, तो वो बड़ी सबसे ज्यादा मजे की जिंदगी। छोड़ो अभी ज्यादा फिर वो बात खत्म हो रहा है। तो अगर जिंदगी का मजा उठाना है ना, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, अखलाक अच्छे बनाए। और अखलाक 4 चीजों का नाम है बुनियादी तौर पर, ये बोल मीठे हों, ये लहजा नरम हो, चेहरे पे मुस्कुराहट हो और दिमाग ठंडा हो। क्या कहा? बोल मीठे, लहजा नरम, चेहरे पर मुस्कुराहट और दिमाग ठंडा। आपकी जिंदगी बड़े मजे की गुजरेगी और आपको आता देख कर लोग कहेंगे वो आ गए जी, आओ जी आओ जी आओ जी। और अगर बोल कड़वे हैं, लहजा सख्त है, माथे पे बल रहते हैं और दिमाग गर्म रहता है, तो जिंदगी नफरतों में, गुस्से में, लड़ाई में, झगड़ों में गुजरेगी। और आपको आता देख कर लोग कहेंगे लो जी फिर आ गए क्या कहेंगे? और मुसीबत आ गई। अखलाक अच्छे बनाएं, अपने मामला ठीक करें, लाख नहीं करोड़ कमाओ, सूद ना हो, रिश्वत ना हो, झूठ ना हो, खियानत ना हो, बहनों को हक दें, भाइयों को हक दें, हक न दबाएं। हलाल की चटी रोटी में जो मजा है वो हराम के कोफ्तों में भी नहीं है। हलाल की 2000 की चरपाई में जो मजे की नींद है वो 10 लाख के हराम के बेड पे नहीं है। उसके पीछे कितनों की बद्दुआएं हैं। अपनी कमाइयां पाकीज़ा करें, अपने फंक्शनों को